رحمت کے مزاج کو غالب کرتا ہے، خیر خواہی کے مزاج کو غالب کرتا ہے۔ بدنظری کی ایک اور نحوست یہ ہے کہ بدنظری کی وجہ سے روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل طے ہے یہ بات۔ جو انسان اپنی نگاہوں کو قابو میں نہیں رکھے گا اس کے گھر میں طرح طرح کی روزی کی پریشانیاں ہیں۔ اب آدمی روزی کی پریشانیوں کی وجہ پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈتا رہتا ہے اور کہاں کہاں وہ جان مال لگاتا رہتا ہے اور اپنے اندر نہیں ڈھونڈتا ان اسباب کو۔ خوب سمجھ لیں کہ بدنظری کا ایک نقصان اور ایک سزا کیا ہے؟ روزی کی برکت سے محرومی۔ بدنظری کرنے والے سے شیطان کو ہمیشہ امید لگی رہتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی ایک ملاقات ایک شیطان سے ہو گئی اور انہوں نے اس شیطان سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، تم سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ کس کو اپنی جال میں پھنسا لیتے ہو؟ اس نے کہا اب آپ کے سامنے تو جھوٹ نہیں بولوں گا، پھنس گیا ہوں، لہذا سچ بتاتا ہوں۔ جو انسان نامحرم کو دیکھتا ہے، بدنظری کرنے والا سب سے آسانی سے میرے داؤں میں پھنستا ہے۔ وہ میرے وسوسے کو قبول کرتا ہے، میرے مشورے کو قبول کرتا ہے اور وہ مجھے اور میرے مشورے کو پہچان نہیں پاتا۔ یہ ایک بدنظری کی ایک اور سزا ہے۔ اللہ اکبر! بدنظری کرنے والے پر ہر دم اللہ کی لعنت برستی۔ اللہ استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما، اپنی لعنت کے اسباب سے بچا لیجیے۔ بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، آگ لگتی ہے۔ آگ لگنے کی ابتدا چنگاری سے ہوئی، چھوٹی سی چنگاری سے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کسی کو دیکھ لینا، اس کو معمولی مت سمجھیں، یہ اس چنگاری کی طرح ثابت ہو سکتی ہے جو آگ لگا دیا کرتی ہے۔ ایک دفعہ کوئی تصویر دیکھ لینا، ٹی وی دیکھ لینا، کسی نامحرم کو دیکھ لینا، گھر میں بھی کسی نامحرم پر نظر ڈال دینا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، یہ بھی زنا تک پہنچا سکتا ہے، بہت بڑے حادثوں تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک اور بات شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، اور جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں وہ تو قسم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ انسان جھوٹ نہیں بولا کرے، جان بوجھ کر غلط بات نہیں لکھے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو بڑی مجرب سی بات ہے کہ بدنظری کرنے والے کے بدن اور کپڑوں میں سخت بدبو آتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بدنظری کرنے والے کے بدن اور کپڑے میں بدبو بستی ہے، اللہ والے اس بدبو کو سونگتے ہیں، محسوس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں جس کے پاس میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہوں اس شخص کو میری بدبو محسوس ہو۔ بدن اور کپڑے میں ایک بدبو بستی ہے بدنظری کی وجہ سے۔ اور حد یہ ہے کہ جو شریعت یہ حکم دیتی ہو کہ بھائی کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو معاف کرنے کی کوشش کرو، وہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکنے لگے تو تم کو جائز ہے کہ تم واپس ایک پتھر اس کے اوپر پھینک کے مارو، اور اگر تمہارے پھینکے ہوئے کنکر پتھر سے اس کی آنکھ پھوٹ بھی جائے تو حدیث کا جملہ ہے کہ پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ان امرؤ اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاة فقفأت عينه ما كان عليك من جناح۔ کتنا سخت معاملہ ہے، یہاں تک اجازت دے دی۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ بد نگاہی کا تعلق
چلتی پھرتی عورتوں اور لڑکیوں ہی سے نہیں ہے بلکہ تصویروں سے بھی ہے. آج کل تو حالت یہ ہے کہ آدمی ٹی وی پر خبروں میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ بد نظری تو اس میں بھی کرنی پڑے گی. بد نگاہی سے بچنے کے لیے انسان کو اس دور میں اپنے آپ کو بہت کچھ بچانا ہوگا. یہ عام دور نہیں ہے، یہ دجال کے تیروں کے چلنے کا دور ہے. تصویروں کے معاملے میں لوگ بہت ہی، جو لوگ چلتے پھرتے نامحرموں کو نہیں بھی دیکھتے وہ بھی تصویروں کے معاملے میں ذرا ڈھیلے واقع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آج یہ عہد کریں کہ اب ہم تصویروں کے سلسلے میں بھی احتیاط کریں. ایک بدنظری کی سب سے عبرتناک سزا آخری سن لیجیے. بدنظری کی عبرتناک سزا یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اللہ، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ کفر پر موت کا سبب بن سکتا ہے. عزیزو، ایک واقعہ سنو. مصر کی جامع مسجد کے مینارے پر وہاں کا مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا. پڑوس کے گھر میں ایک خوبصورت عیسائی لڑکی پر نظر پڑ گئی. بد نظری ہوئی، دیکھتا رہا. دل میں خیال آیا کہ اگر مجھے شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے. اذان دے کر نیچے اترا. نماز تک کا صبر نہیں ہوا، یا نماز پڑھ لی ہوگی، اللہ جانے. نماز کے بعد پھر وہ اوپر چڑھا اور اوپر چڑھ کر اس عیسائی لڑکی کے والد کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ بھائی آپ میرے پڑوسی ہیں، اتنے دن سے آپ میرے پڑوس میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، میں ایک خواہش رکھتا ہوں، آپ برا نہ مانے تو اجازت ہو تو کہیں. نہیں کہیں، کیا بات ہے، آپ تو بڑے آدمی ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ایک جوان ہوں اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی بیٹی بھی جوان ہے، تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس عیسائی مرد نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے پڑوسی ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں اور مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، تو میں رشتہ منظور کر سکتا ہوں ایک شرط پر. آپ نے فوراً شادی کرنے کو تیار ہو. آپ کو اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا. تو اس شخص نے سوچا کہ میں فی الحال شادی کر لوں تو میں اس کو ہاں کہہ دوں، ٹھیک ہے میں عیسائی بن جاتا ہوں اور میں شادی کرنے کے بعد پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، تو پھر سے کچھ تو نہیں کر پائے گا، پھر تو میری شادی ہو چکی ہوگی. یہ نیت کی اس نے اور یہ نیت کر کے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں عیسائی بنتا ہوں، میں ابھی سے عیسائی مذہب قبول کرتا ہوں. بس ٹھیک ہے، تیاری کر لیں اور بس کل یا پرسوں شادی ہو جائے. وہ بڑا خوش زینے سے نیچے اترنے لگا. مارے خوشی کے پیر پھسلا، اوپر سے نیچے گرا، گردن ٹوٹ گئی، اسی وقت مر گیا. گویا عیسائیت کی حالت میں، کفر کی حالت میں، ایمان سے محروم مر گیا. کس چیز کی نہیں ہو سکتی؟ بدنظری. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ پاک دامن بننے سے روکنے والی چیز ہے، یہ ایمان پر مرنے کی سعادت سے محروم کرنے والی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسباب اختیار کرنے کے